بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء میں پڑھ رہے ہیں اور آج اس کی آیت نمبر 155 سے پڑھ رہے ہیں۔ ہاں 155 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سورہ نساء آیت نمبر 155۔ اچھا چلیے 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ یہ دونوں آیات میں نا 155 اور 156 یہ ان کے جرائم، پہلی کتاب کے جرائم کی سزا ہے۔ جرم جو ہے 155 میں اس کی سزا بتائی نا، بل طبع اللہ علیہا، مور لگا دی۔ اچھا یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ انسان حق سننے سے ہی محروم ہو جائے۔ ہاں اس کا ذہن، اس کا دل جو ہے سچ بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، نہ وہ سننے گوارا کرے۔ تو جو اس صلاحیت سے محروم ہو گیا وہ تو بس پھر کچھ نہیں رہا اس کے پلے۔ تو یہ دونوں آیات ایک ساتھ ہیں، اس میں اگر آپ کاؤنٹ کریں تو کئی جرائم کا ذکر ہے۔ اگر 155 سے دیکھیں جو کہ پڑھ لی ہے آپ نے، تو اس میں پہلا جرم نقض ہی میثاق، عہد شکنی، میثاق کیا اور توڑ دیا۔ دوسرا دیکھیں وہ کفر ہی بھی آیات اللہ کی آیات، یہ پڑھ رہے ہیں اللہ کی آیات ہے، اس کو ماننا ہی نہ، دو جرم ہو گئے۔ تیسرا دیکھیں وہ قتل الانبیاء، انبیاء جو ہیں یہ اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں، رسول نبی، ان کو قتل کر دینا۔ آپ پوری ہسٹری دیکھیں، انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کیا، اور بہت سے انبیاء کو قتل کیا۔ اچھا یہ جرائم ہے۔ اور 156 جو آج پڑی ہے اس میں بھی جرم ہے۔ اس میں جرم یہ ہے کہ وہ بھی کفرہم، انکار، کفر، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ یہ یہودی ماشاءاللہ وہ استغفر اللہ وہ بہتان لگاتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو معاذ اللہ ان کو کسی اور سے منسوب کر دیتے تھے۔ یہ بہتان ہے۔ بہتان جو ہے نا وہ الزام سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کسی کی کردار کو اسی کے لیے الزام لگا دو، ایک ہے بہتان۔ یہ معاذ اللہ بہتان لگاتے تھے یہودی۔ بہتان کی بھی وضاحت کی، معاذ اللہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح جو ہے، آپ کہتے ہیں موزانہ ولادت ہے، بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ وہ کہتے تھے نہیں، یہ یوسف نجار
10 سال حضرت عیسیٰ ان کے بیٹے ہیں. معاذ اللہ بہت بڑا بہتان ہے. یعنی یوسف نجار کا تعلق حضرت مریم سے بتا دیا، اس کے ساتھ نسبت کر دی. اس قسم کی باتیں یہ انتہائی جو ہے یہ استغفر اللہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ولد الزنا کہہ دینا یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ سارے دو جرائم کا ذکر ہے. تو جرائم پر اچھا پھر انہیں جب دعوت و تبلیغ کی جاتی تھی تو کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہے نا غلاف میں ہے. کیا معنی؟ یعنی وہ پروٹیکٹڈ ہے، آپ جتنے چاہیں باتیں کر لیں، دعوت دے لیں، کیونکہ غلاف چڑھا ہوا ہے، آپ کی بات ہمارے دل میں نہیں جائے گی. اور جو دل میں سما گئی ہے ہمارے فاسد عقیدہ، وہ آپ پورا زور لگا لیں وہ بات نہیں نکل سکتا کیونکہ غلاف ہے. قلوبنا غلف. اچھا اس کو وہ فخریہ کہتے تھے، فخریہ. قلوبنا غلف فخریہ اس لیے کہ ہم اس کے ثابت قدم ہیں، جو ہم نے عقیدہ بنا لیا، پکے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا کہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ تو اللہ نے تمہیں حق سے ویسے ہی محروم کر دیا. طبع اللہ علیہا، موری لگا دیے تمہارے اس کفر کی وجہ سے. یہی کرتے ہیں، بالکل بالکل. یہی قرآن کی خوبصورتی ہے. 1500 سال پہلے ہے، اس کو آج کل کے حالات پر منطبق کرنا چاہیے، آپ کو ایسے ہی لگے گا، بالکل ایسے ہی. اور بہت سے ہیں فرقے، انہوں نے بیعت کا نظام رکھا ہے باقاعدہ، جسے کہتے ہیں نا وہ ممبر سازی، وہ فارم فل کیے جاتے ہیں اور جو امیر ہے اس کے ہاتھ سے بیعت کرنی پڑتی ہے. آپ اندازہ کرو جو یہ کہے گا اللہ اکبر ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا. یہی تو ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے. پھر تو یہی تو ہوتا ہے. بس اللہ رحم فرمائے یار، یہ بات جو ہے نا بالکل بڑھتی جا رہی ہے. تو فرمایا وہ بھی آیت 156، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. وَبِكُفْرِهِمْ، اور بسبب ان کے کفر کی، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی یہ باتیں، ان کا یہ کہنا، عَلَىٰ مریم، حضرت مریم علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ بہتانً عظیمہ، ایک عظیم بہتان کے طور پر، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اس قسم کا بہتان لگاتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں، موزانہ ولادت ہیں. اچھا پھر دیکھیں، اب ابھی یہ موضوع چل رہے ہیں نا، اگلی آیت میں ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا حضرت عیسیٰ کو. 157 میں وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اب دیکھیں جیسے ہی یہ حضرت مریم پر بہتان کی بات ہوئی، اگلی ہی آیت میں جو اصل عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ اللہ نے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا.
تاکہ کوئی اشکال نہ رہے، ایمبیگوٹی نہ رہے. کہا کہ نہ تو انہیں قتل کیا گیا، یہ جو کہہ رہے ہیں انہیں قتل نہ وما قتلوہ، بالکل نہیں کیا قتل. پھر ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سلیب پہ چڑھا دیا. اللہ نے واضح کر دیا وما صلبوہ، کوئی سلیب پہ نہیں چڑھایا. اصل کیا تھا وہ بھی بتا دیا. ولیکن شبہ لہم، شبہات ہوتی ہے نا. اب یہ اللہ کا نظام، اللہ کی شان قدرت کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں کے حواریوں میں کسی کو خرید لیا کہ جی تم بتاؤ حضرت عیسیٰ کہاں ہے. حضرت عیسیٰ کی تلاش ہو رہی تھی نا اس وقت، معاذ اللہ یہ رومیوں کی حکومت تھی، جان کے پیچھے پڑ گئے، قتل کرنا ہے، تلاش جاری. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں حضرت عیسیٰ چھپے ہوئے تھے نا اس طرح کسی باغ میں کمرہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل ہو بہو حضرت عیسیٰ جیسی کر دی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. یہ ہے شبیہ، شبیہ لہم، شبہات ہیں ایک جیسے. اب لوگوں نے کہا یہی حضرت عیسیٰ ہیں، پکڑ لو. کہا جاتا ہے وہ پکڑ کے سلیب تک دے دیا. تو ان میں سے کچھ کہتے جی ہم نے تو دے دی، سولی پر چڑھا دیا، سلیب پر نا. حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، ان کی جگہ کوئی اور تھا. قرآن نے یہ واضح کر دی ہے. جی سر. سر اچھا اچھا. ہاں ہاں اللہ اکبر. سولی چڑھایا وما صلبوہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل. نہیں ہے بالکل. دیکھیں نا یہ ہے قرآن کے ایک ایک چیز کو واضح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے، بالکل واضح کر دیا. اور وہ دیکھو جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں کہ جی وہ کشمیر میں اور پاؤں میں سوراخ، استغفر اللہ ہے، ساری ایسی باتیں. اور ہو سکتا ہے لے مین جو کو جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں وہ ہے نا، ان کی باتوں میں بھی آ جاتا ہو یار یہ بات، استغفر اللہ. ہاں بالکل بالکل آپ سے گرے ہے. ہاں اور کیا طبعی زندگی گزاریں گے، پورے واقعات ہیں. یہ جو دجال ہے اس کا خاتمہ کریں گے. بالکل بالکل یہ حق ہے، سچ ہے. اور یہ جو ہے نا میرے، ہاں سب کچھ تو بتا دیا. اور میرا خیال ہے آل عمران، ہاں آل عمران کی آیت 55 میں ہے رافیو کا، رفع اٹھانا ہوتا ہے نا، رفع یدین ہاتھ اٹھانے. اللہ نے کہا ہم اٹھا لیں گے تجھے آسمانوں پر. ہر چیز واضح کر دی انہیں، صحیح سمجھ.
یہ جو لکھا ہے رسول اللہ کے رسول ویسی ہی اللہ نے واضح کر دیا کہ ماں قتل بات یہ ہے حقیقت نہ تو انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ کو وما صلبوہ نہ ہی صلیب پہ چڑھایا صلیب پہ رسول بھی ہے ولیکن شبہ لہم بلکہ تشبیہ بنا دے اللہ نے کسی اور شخص کی شکل کو ہے تو حضرت مسیح جیسی صورت نہیں کہنا دیکھنے والوں نے یہ حضرت کرتا ہے مسیح اور جو دیکھا نہیں تھی یہ اور ان کی کتابوں میں جو نام بھی دیا گیا ایک ہے جو ہے مسیح پھر کے یہ حوالوں میں یہ تو کی اس انداز میں سزا دی تو پھر اسے کو گرفتار کرنے کے اس نے جو کافی کی تھی انہوں نے شکل بیچ کر کے بتا دیا ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وان الذين جمعوا فيه كانوا اختلفوا اختلاف بڑے ہی وہ اختلاف کو بنیاد پر نہیں ہے بلکہ لفی شک میں ہے شک میں یہ تو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے کیسے ہوا یہ سب
جاننا تو یہ اس طرح ہوا کہ بس نفی شک کے نہیں ضرورت ہے اپنی طرف سے تو انہوں نے پکڑ لیا اور یقینی بات کیا ہے ظن اور یقین یقینی بات کیا ہے گمان ذہن خیالات باطنہ اس سے بنائے ہوئے وہ ان کی اتباع کر رہے ہیں پیروی کر رہے ہیں بس وہی انہی کے پیچھے ماں قتلوہ یقینا دیکھیں دوبارہ آ رہا ہے تاکہ کیونکہ یہ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی نا انہوں نے کہا تھا کہ نہ قتل نہ پہلے بھی اللہ نے کہا وما قتلوہ ابھی پھر کہا جا رہا ہے لفظ یقین کے ساتھ کہ وما قتلوہ یقینا اور نہیں قتل کیے گئے یہ یقینی بات ہے اس میں تو شک نہیں ہونا چاہیے ہرگز قتل نہیں ہوئے اور نہ ہی آپ کو صلیب پر چڑھایا گیا یہ معنی ہو گئی وما قتل ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگلی آیت میں بھی لیکن یہ کتنا واضح کر دیا وہ اصل حضرت عیسیٰ کہاں گئے اگر یہ اس کا مشابہ شخص کو کیا صلیب پر اب یہ 158 میں بتا دیا رفع اللہ علیہ بل رفع اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما بلکہ رفع اللہ رفع بلند کرنا اعلیٰ اور ارفع بھی چیزیں تو بلند کے نے اٹھا لیا اسے حضرت مسیح کو اللہ نے علیہ واضح ہے یہ یعنی آسمانوں کی الہ ملایا ہوا ہے نا ملا کر لکھتے ہیں اپنی طرف اب یہ انسان سوچے کہ یار زندہ شخص کو آسمانوں پر کہہ دیا وکان اللہ عزیزا حکیم یہ تو تمہاری سوچ ہو سکتی ہے نا اللہ تو عزیز ہے عزیز کا ہوتا ہے غالب آتا ہے نا یفعل ما یرید وہ کر ڈالتا ہے جو وہ چاہتا ہے اس کو روکنے والا کون ہے جو یہ کہیں نا کہ زندہ شخص کو آسمانوں پر کیسے اٹھا دیا اس کا مطلب ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی اللہ کی جیسے قدر ہونی چاہیے تھی قدر ہی نہیں کی اس کا مطلب ہے یہ سمجھے ہی نہیں ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے اللہ اگر سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے چٹان میں 12 چشمے جاری کر سکتا ہے پہاڑ سے اونٹنی برآمد کر سکتا ہے تو یہ تعجب کیا ہو رہا ہے یہ اٹھا لیا یار اس کو کیا یہ پوری کائنات کا مالک ہے اس کا مطلب ہے قدر ہی نہیں کی یہ کہنا کہ جی وہ کیسے اٹھا لیا یہ بڑا عجیب سوال ہے اللہ قرآن واضح اللہ کی شان کو سمجھنا چاہیے اللہ کی کوئی چیز نہیں ہے پورا قرآن تو معجزات سے بھرا ہوا ہے اسی لیے کہتے ہیں قرآن پڑھو پھر کبھی یہ نہیں ہوگا جی یہ کیسے ہو گیا یار یہ اتنا بڑا فطور ہے کہ
کتنی جگہ آیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی سمندر پہ مارو راستے بن گئی، لمدرکون، تو قوم نے کہا ہم تو پکڑے گئے، پیچھے فرعون آگے سمندر، تو جا رہے تھے نا حضرت موسیٰ انہیں آزادی دلا کر، تو جگہ بن گئی۔ اب ایک بہت بڑا کتابوں میں بھی نام ہوتا ہے اس کا بھی ہے، میں یہ بتا رہا ہوں فطور کیسے ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یار سمندر میں راستہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ مد و جزر، یہ مد و جزر کا ہے، آپ سمندر کو سمجھتے نہیں، وہ لہریں کبھی کبھی نیچی ہوتی ہیں، جب نیچی ہوں تو راستہ بن گیا۔ یہ بات پتہ کس نے کہی ہے؟ یہ سر سید احمد خان نے کہی ہے، یہ بات معمولی نہیں ہے۔ آپ وہ سن یہ فطور، میں فطور کی بات کر رہا ہوں، پاگل آدمی یہ سمجھنے میں کیا رکاوٹ ہے کہ اللہ نے راستہ بنا دیا یار، یہ کیا مصیبت کیا ہو رہی ہے؟ ہاں ہاں بالکل، جی جی، صحیح، ہاں ہاں بالکل بالکل، نہیں کیا بالکل، ہاں ہاں ہاں، کر رہا ہے بالکل صحیح ہے، بہت ہے بہت ہے، بہت بالکل، بہت ہے، بالکل صحیح ہے، ہاں ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی، مدبر ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تعالیٰ دو ترجمے کیے ہیں، خبر نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، اس سے پہلے دوسرا اجازت کے لیے کہ اوپر ہے رفع اللہ، ان نہیں اگر انشاءاللہ، لیکن آگے کتنا ہے تو آپ نہیں ان نہیں ہوگا لازمن ایمان لاتے ہیں، ایمان کے ہیں اور لام اور نون شد ہے، جیسے لتسألن، یہ اس طرح ہے لازمن ہے، قبل موت ہی، اس کی موت سے قبل، تو یہ واضح ہو گیا۔ بلکہ یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے ہیں، زندہ ہیں، آسمان پر اٹھایا گیا ہے، دوبارہ زمین پر آئیں گے اور اپنی باقی طبعی زندگی مکمل کریں گے، اور پھر یہ من اہل الکتابی
اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا الا لیؤمنن، کہ جو کوئی ایمان لے آئے. ابھی تو یہ معاذ اللہ اتنی غلط باتیں کہہ رہے ہیں نا، جو ہم نے یہ آیت میں پڑھا تھا کہ الا مریم بہتانن، اتنی غلط باتیں، لیکن پھر وہ ایمان لے آئیں گے. یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، یوم القیامت، قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، ان کے خلاف کھڑے ہوں گے گواہ بن کر. یہ جب اللہ آتا ہے نا تو یہ خلاف کے معنوں میں ہوتا ہے، عین کے ساتھ جو اللہ ہے. ہاں تو علیہم ہے نا، علیہم جو ہے اللہ اور ہم ملا کر لکھا ہوا ہے نا. ہاں تو یہ گواہی دیں گے. گواہی کے بارے میں بہت سی آیات ہیں. ہاں ایک گواہی کے بارے میں جو ہے ہاں اسی صورت میں 41 میں، ہاں اسی صورت میں 41 میں، وہ بھی بڑی ہلا دینے والی ہے. 41 کہ آپ کو بھی آپ کو بھی گواہ اللہ تعالیٰ ہر امت کے گواہ کرتے ہیں. نبی کو امت کے خلاف گواہی دینی اس پر جو ہے فقہ آپ کو بھی وہ